آج ہم آپ لوگوں کو بتلائیں گے ایک بڑے بزرگ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جب انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عادل بادشاہ تھے، متقی تھے اور پرہیزگار تھے، صاحب اوراد و وظائف تھے، اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظیفے میں ان کا خرچ ہوتا تھا۔ میں ابھی جو واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ 557 ہجری میں پیش آیا تھا۔ 557 ہجری میں ایک رات تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو فوراً آنکھ لگ گئی اور یہی خواب بعینہ دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نفل وغیرہ پڑھنے لگے، پھر لیٹے اور فوراً آنکھ لگ گئی۔ پھر جب آنکھ لگی تو تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا اور نیک صالح شخص تھا، اور اسے سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 لوگوں کو جو خاص خادم تھے ساتھ لے کر تیز رو اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و دولت لدوا کر مدینہ کو روانہ ہو گئے، اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد میں داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب مدینہ والے جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں اور مدینہ والوں پر بخشش فرمائیں گے، مال تقسیم کریں گے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے مدینہ والے کو مدعو کیا۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نظر سے لوگوں کو دیکھتے، جب کسی کو اپنے پاس بلاتے اور اس میں مال تقسیم کرتے، دعوت کرتے تو ان کی طرف گہری نظر سے دیکھتے۔ سب اہل مدینہ ایک کے بعد دوسرے آ کر بخشش لے کر چلے گئے، مگر وہ جو 2 شخص خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیرت میں آ گئے، بہت متفکر تھے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ کیا تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، وہ خود بہت کچھ صدقات
خیرات مدینہ والوں پر کرتے رہتے ہیں، سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں، گوشہ نشی رہتے ہیں، بالکل عبادت گزار ہے، عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی مردود ہیں جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں، حج سے فراغت پر زیارت نبوی کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ پھر بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں۔ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت ڈھونڈا، تجسس کیا، وہاں بہت سا مال اور 2 قرآن اور واعظ و نصیحت کی کتابیں پائی، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے ان کی حقیقت سے واقف ہو سکے، جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی ہو۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہوتے رہے کہ یہ نیک ہیں، بزرگ ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر شنبہ یعنی ہفتہ کے دن مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں، سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں مدینہ والوں کے ساتھ انتہائی ہمدردی، غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً اچانک خیال آیا کہ ان کے مصلے کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس نے بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک جسم پاک کو نکال کر لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کھدا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین زنگی بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ جل جلالہ کی عنایت دیکھی، بادشاہ اس پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان کی گردن زدنی شروع کر دی۔ وہاں پر ہی ان کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی، روضہ اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگا، سیسا وغیرہ پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔